گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ 2 سال کے اندر 8 ملکوں کے اوپر اسرائیل نے باقاعدہ اٹیک کیا ہے۔ بالکل کیا ہے۔ ٹونیزیا لے لیں، لبنان لے لیں، ایران لے لیں، قطر لے لیں، آپ اس کے بعد یمن، شام، ایجپٹ اور اس کو ترکی کی جو جوائنٹ ایکسرسائز اس وقت سوئز کنال میں چل رہی ہے۔ اب اس کا جو ایجپٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور ترکی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اب میڈیٹرینین سی کو فردر ایکسپینڈ کر کے اس کے اوپر الٹرنیٹو روٹ بنانا چاہ رہا ہے اور سوئز کنال کے اوپر بھی اپنا قبضہ چاہ رہا ہے۔ اب میں تھینک یو نہ بولوں نیتن یاہو کو تو کیا بولوں کہ اس نے رائیولز کو آج ملٹری پارٹنر بنا دیا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی آگے ویو ہے اور یہ اس کا پہلا طبل ہے جو بج رہا ہے۔ بگرام ایئر بیس کی کیا امپورٹنس ہے؟ Bagram Air Base was made by Soviet Union in 1950. It's a complete city. اور اسٹریٹجیکلی وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ it covers equal distance from China and to Pakistan and to European access as well to the old Asian states. بڑے رن ویز ہیں جس پہ گلیکسی 5 تک کے جو امریکن مارٹن لاکہیڈ کے جو جہاز ہیں بڑے، وہ گلیکسی 5 وہ لینڈ کر سکتا ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ 1 انچ کی زمین بھی آپ نہیں لے سکتے ہم سے۔ ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بات پہ بڑے کھڑے ہیں کہ ہم اس کا 1 انچ بھی نہیں دیں گے، بٹ میرا ذاتی خیال ہے کہ آئی تھنک اگر اس کے اوپر پریشر آ گیا تو افغانستان کو بیچ دینا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ میں وہ بندہ ہوں جو دبنگ ہو کے اسرائیل کے اوپر لعنت بھی ڈالتا ہوں اور اسرائیل کے خلاف بات بھی کرتا ہوں۔ ناظرین، اسرائیل کی سرحدوں کے قریب بڑی ہلچل مچ چکی ہے۔ 2 اہم ممالک کی ملٹری ایکسرسائزز شروع ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یا پھر صورتحال مزید کشیدہ ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، امریکہ نے دھمکی دی ہے طالبان کو کہ اگر بگرام ایئر بیس واپس نہیں کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ طالبان کا رسپانس بھی آئے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائر اسام امان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو ویری مچ جی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سچویشن سر بڑی تبدیل ہو رہی ہے اچانک سے۔ اب مصر اسرائیل کی سرحدوں کے قریب ان کو کہا گیا تھا، ایک نمبر سیٹ کیا گیا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ وہ فوجیں نہیں لا سکتے۔ 4 گنا زیادہ فوجیں تعینات کر دی ہے اسرائیل کی سرحد کے قریب، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ترکیہ کے ساتھ مل کر نیول ایکسرسائزز بھی شروع کر دی ہیں۔ کیا یہ ہم جو مسلم ممالک کا اتحاد ہے یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کیا سوچ رہی ہیں اس وقت یہ عرب ممالک، مسلم سٹیٹس کیا سوچ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ نیتن یاہو، تھینک یو ویری مچ اسرائیل۔ جو بات ہمیں ہمارے بڑے نہ کروا سکے، جو بات ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہ کروا سکے، جو بات ہمیں قرآن کے احکامات، احکام الہی نہ کروا سکے، وہ کام ہم سے نیتن یاہو نے مار مار کے کروایا۔ ہماری ایک ہی شروع سے ایک موقف تھا کہ مسلمانوں آپس میں جڑ جاؤ۔ مسلمانوں، دشمن پریپیئر کر رہا ہے تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ مسلمانوں، دشمن پریپیئر کر رہا ہے فار دا ٹائم جو کہ اینڈ پہ آنا ہے، اور جس نے وہ اتنی تیاری کر لی ہوئی ہے کہ تمہارا آنے والا نسل کا ایک ایک بچہ بھی وہ ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی وہ گولیوں کے اوپر نام لکھ چکا ہے۔ لیکن ہمارے ایک اپنے جیو پولیٹیکل ایشوز تھے، ہمارے اکنامیکل ایشوز تھے، ہمارے اپنے بارڈر ایشوز تھے۔ ہم نے اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنائی ہوئی تھیں، ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا تھا، ہمیں مولویوں کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا، اور ہم انہی کی پروٹیکشن کر رہے تھے، انہی کی رکشا کر رہے تھے۔ لیکن اب جب مار پڑ رہی ہے، اس وقت آپ سیریل میں دیکھیں، پچھلے 2 سال کے اندر 8 ملکوں کے اوپر اسرائیل نے باقاعدہ اٹیک کیا ہے۔ بالکل کیا ہے۔ ٹونیزیا لے لیں، لبنان لے لیں، ایران لے لیں، قطر لے لیں، آپ اس کے بعد یمن، شام، 8 ملکوں کے اوپر وہ حملہ کر چکا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور ہم جب اس نے پہلے پہ کیا تھا
تو دوسرا کہہ رہا تھا میرے پہ نہیں کرے گا، جب دوسرے پہ کیا تو تیسرا کہہ رہا تھا میرے پہ نہیں کرے گا. سو وہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے. اب جو آپ نے کوشچن کیا کہ ترکی اور ایجپٹ کی جو نیول ایکسرسائز. نیول ایکسرسائز، اب اس کے لیے نا ایک اگین آئی ول سے تھینک یو نیتن. آپ نیتن یاہو کا شکریہ ادا اب کر. میں وہ میرا نا بڑا میرا ہیرو بنتا جا رہا ہے اچھا. کیونکہ وہ کام کر رہا ہے. دیکھیں اتحاد جو ہے نا دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو محبت سے ہوتا ہے یا تو دشمنی سے ہوتا. یا پھر دشمن کے خوف سے ہوتا ہے. تو ہم آپس میں محبت اور بھائی چارہ تو اتحاد پیدا نہ کر سکا. اب یہ محمد مرسی جو ایجپٹ کے ہیں اور جو ترکی کے اردگان صاحب ہیں 13 سال سے آپس میں رائیول تھے، باقاعدہ رائیول تھے. ایسا ہی ہے بالکل. جب سے محمد مرسی ان پاور آئے تھے دے ور رائیولز. اور یہ میں تھینک یو نہ بولوں نیتن یاہو کو تو کیا بولوں کہ اس نے رائیولز کو آج ملٹری پارٹنر بنا دیا. لوگ غلط مطلب نہ لے لیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. میں لوگوں کو پتا ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ میں وہ بندہ ہوں جو دبنگ ہو کے اسرائیل کے اوپر لعنت بھی ڈالتا ہوں اور اسرائیل کے خلاف بات بھی کرتا ہوں. واہ. اور میں صحیح. جانتا ہوں کہ وہ حلالی خون ہی نہیں ہے جو اسرائیل کے لیے رائی برابر بھی آج وہ محبت رکھتا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. آج اگر کسی نے اپنے نطف کا حلال پن اور اپنے خالص عقیدہ ختم نبوت کا اپنی محبت کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اظہار کرنا ہے تو اسرائیل سے نفرت کرنے سے بڑا کام ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. تو اگین اب یہ ایجپٹ اور اس کو ترکی کی جو جوائنٹ ایکسرسائز اس وقت سوئز کنال میں چل رہی ہے، اب اس کا جو ایجپٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور ترکی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اب میڈیٹرینین سی کو فردر ایکسپینڈ کر کے اس کے اوپر الٹرنیٹو روٹ بنانا چاہ رہا ہے اور سوئز کنال کے اوپر بھی اپنا قبضہ چاہ رہا ہے. ایسے. اب اس قبضے کو دیکھتے ہوئے اب دونوں کو جو 13 سال سے آپس میں رائیول تھے ایک کر دیا ہے ایک نیتن یاہو نے. نیتن یاہو نے. تو دس از ہائی ٹائم کہ اب ہر مسلمان کو اس کا شعور ہونا چاہیے کہ اب میرے خیال ہے مزید کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی. اسرائیل اقدامات کرے گا ان کے خلاف. ان کو تو مسئلہ ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے. ابھی تک ہم اسرائیل کو اس طریقے سے رسپانس نہیں دیکھ رہے. ابھی پھر جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس ہونا ہے اور 140 سے زائد ممالک وہ جو رائیولز تھے، میں بھی کہوں گا تھینک یو اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کے انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کے رائیولز نے بھی اب فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. یہ اتوار کو ہم نے دیکھا برطانیہ نے تسلیم کر لیا، آسٹریلیا نے تسلیم کر لیا، فرانس بھی یہ تسلیم کرنے والا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں. آج میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں مجھے کسی نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے اور پاکستان کیوں ویٹ کر رہا ہے، غزہ پہ اتنا ظلم ہوا ہے تو پاکستان آج سعودی عرب کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تو غزہ کے لیے کیوں نہیں. میں نے وہاں ایک فلبدی جواب دیا. دیکھیں ہٹلر نے جو جیوز چھوڑ دیے تھے اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تاکہ تم لوگوں کو جسٹیفائی ہو جائے کہ میں ان کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہا ہوں. آج اگر پاکستان شروع میں ہی غزہ کے اوپر کوئی ایکشن لے لیتا تو آج دنیا یہ سمجھ رہی ہوتی پاکستان نے اکراس بارڈر پاکستان ایک جو ہے وہ ملک کا جو دوسرے ملکوں کی سوورنٹی کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے. لوگ اسرائیل کا اصلی چہرہ پہچان ہی نہ سکتے اور بہت بھی ہوتا تو صرف مسلمان ملک جو ہیں وہ صرف اسرائیل کا چہرہ اصل دیکھ سکتے یا اسے پہچان سکتے. ہمارا یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے صرف غزہ کی بات کرنی ہے، ہم نے انسانیت کی بات کرنی ہے. اور اسرائیل کا اس وقت جو سٹانس ہے اسپیشلی نیتن یاہو کا وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، وہ انسانیت کے خلاف ہے. اللہ بالکل. اور اس وقت انسانیت اٹھ رہی ہے، چاہے وہ یورپ سے اٹھ رہی ہے، چاہے وہ امریکہ کے اندر سے اٹھ رہی ہے، ایون کہ اسرائیل کے اندر سے اس وقت انسانیت اٹھ رہی ہے. بالکل. خود جیوز جو جینون بائی دا بک جیوز ہیں وہ اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ نہیں ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں. وہ مظاہرے کر رہے ہیں. باہر وہ جوئزم اور زائنزم اس وقت آپس میں کلیش میں ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے وہ تعلیم امن کی دینی ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو امن چاہتا ہے.
بے شک وہ محبت چاہتا ہے. بے شک ایسے ہی اور آئی تھنک کہ یہ جو اس وقت جو جوائنٹ ایکسرسائز ہے سوئز کنال میں، اور اب یہ ابھی پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، ادھر وہ دونوں آپس میں جی سی سی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہے. تو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی آگے ویو ہے، اور یہ اس کا پہلا طبل ہے جو بج رہا ہے. واہ سر یہ بگرام ایئر بیس کی کیا امپورٹنس ہے امریکہ بار بار کہہ رہے برطانیہ کا دورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بگرام ایئر بیس واپس لیں گے ابھی وہ کہہ رہے ہیں اگر طالبان نے ہمیں بگرام ایئر بیس نہ دی تو ان کے جو ہے بڑے سنگین نتائج ہوں گے اور پھر طالبان کہتے ہیں کہ 1 انچ کی زمین بھی آپ نہیں لے سکتے ہم سے اور یہ پاکستان کے خلاف کوئی وہ یہاں پر آ کر ایکسرسائزز کرنا چاہتے ہیں خطے کے اندر اثر و رسوخ بنانا چاہتے ہیں یا پھر چائنا سے انہیں کوئی خطرہ ہے امپورٹنس اتنی کیوں ہے اس کی یہ بگرام ایئر بیس کی دیکھیں ایز فار ایز افغانستان از کنسرن، یہ افغانستان جو ہے اس خطے کی بدامنی کی وجہ پچھلے 53 سال سے جو ہے وہ افغانستان ہے. اور میں اس میں کسی کے اگینسٹ یا سپورٹ میں نہیں ہوں. آج ہم بھی فیس کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے اس وقت ٹیررزم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان اس کا سب سے بڑا افیکٹو بھی ہے. اب امریکہ پہلے بھی بڈگرام میں تھا. بڈگرام کی ہسٹری یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے اپنے سننے والوں کو بتاتا جاؤں کہ بڈگرام ایئر بیس جو ہے یہ اسٹریٹجیکلی بڑا اس کی لوکیشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ کابل ایئر بیس سے 40 کلومیٹر یہ نارتھ میں ہے، اور ٹوٹل کوئی اس کا 300 ایکڑ کی زمین کے اوپر ہے. 2 رن ویز ہیں اس میں، بڑے رن ویز ہیں جس پہ گلیکسی 5 تک کے جو امریکن مارٹن لاکہیڈ کے جو جہاز ہیں بڑے، وہ گلیکسی 5 وہ لینڈ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ایک ہاسپٹل ہے جو بھی 50 بیڈ ہاسپٹل ہے، ہزاروں ادھر کہہ رہے تھے ملٹری کوارٹرز بھی بنے ملٹری کوارٹرز ہیں اس کے اندر. اٹس اے کمپلیٹ سٹی. اچھا اور اسٹریٹجیکلی وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ it covers equal distance from China and to Pakistan and to European access as well to the old Asian states, سینٹرل ایشیا Central Asia. واہ اچھا اب یہ اتنا اسٹریٹجک امپورٹنٹ ہے. یہ 1950 میں شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ بڈگرام جو ہے وہ امریکہ نے بنایا تھا. بڈگرام ایئر بیس واز میڈ بائی سوویت یونین ان 1950. اور یہ اس وقت جو ہے وہ بہت اس کو ریجن کی کنٹرول پاور کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا. اب جو بلنڈر امریکہ نے کیا کہ ایک تو سرنڈر کیا جب یہ 21 میں 2021 میں فال ہوا ہے، جی تو دوسرا اس کا جو سارا اپنا اسلحہ، اپنی ساری ٹرانسپورٹس چھوڑ کے بھاگ گئے چھوڑ کے بعد. اچھا اب وہ جو ہے وہ کس کے ہاتھ ہے، اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اب وہ اسلحہ جو ہے اس کی کوئی نہ تو آپ نے پراپر ہینڈنگ ٹیکنگ کی کہ کل کو آپ اس کا کوئی انوینٹری کے اوپر اس کا ریکارڈ کوئی وہ پریزنٹ ریکڈ تو ہو سکے. آج جو امریکہ ساری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کا دائی بنا ہوا ہے، میں سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو بلین ڈالرز کا جو ادھر دہشت گردی کے لیے اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے اس کا ڈاکومنٹیشن کیا ہے؟ جواب تو بنتے جواب وہ دینا چاہیے انہیں لیکن نہیں دیں گے یہ وہ اسلحہ تھا جو امریکن قوم نے اپنے ٹیکسز پے کر کے انہوں نے خریدا. خریدا آپ نے امریکن جو نیشنل ہیں ان کے ٹیکسز سے خریدا ہوا اسلحہ آپ نے اس طرح افغانستان کے اندر دہشت گردی کے لیے چھوڑ دہشت گردی کے لیے چھوڑ اور دیا. ہم فیس کر رہے ہیں اور آج ہم فیس کر رہے ہیں، اور یہ وہ ٹرموائل ہے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، یہ کل کو امریکہ کو خود بھی فیس کرنا پڑے گا. بالکل اور آج وہ جو بڈگرام واپس مانگ رہے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کا جو موقف تھا کہ دہشت گردی انڈیا کے تھرو کہاں آ رہی ہے اور اس کے آگے دنیا کے اندر کہاں ایکسپورٹ ہو رہی ہے،
آج اسی موقف کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ بڈگرام گیس بیس واپس کلیم کر رہے ہیں. اور اگر افغانستان، اب یہ افغانستان بھی اس وقت ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بات پہ بڑے کھڑے ہیں کہ ہم اس کا 1 انچ بھی نہیں دیں گے. بٹ میرا ذاتی خیال ہے کہ آئی تھنک اگر اس کے اوپر پریشر آ گیا تو افغانستان کو بیس دینا پڑے گا. دے دیں گے وہ بیس، تو اس سے پھر پاکستان اور چائنا کو خطرہ نہیں ہوگا؟ بالکل، پاکستان پہلے بھی انڈر ڈائریکٹ تھریٹ رہا ہے اور چائنا بھی اس کے لیے ڈائریکٹ رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے کوئی پریشانی کی باعث نہیں ہے. یہ تو اس طرح کے جو ملٹری اسٹریٹجک الائنس ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں. اس طرح کے تھریٹس، ہمیں ان تھریٹس کے اندر پچھلے 50 سال سے جینا آتا ہے. ایگزیکٹلی، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستانی فوج یا پھر پاکستانی ملٹری پر اگر انہوں نے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی حرکت کی تو پھر ان کو جواب بھارت کا بھی جواب میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی ملک اس وقت پاکستان کی کیپیبلٹی آپریشن بین المرصوص کے میں آن فیلڈ دیکھنے کے بعد میں ایسی غلطی کر سکے. ایسی غلطی کوئی بھی ملک جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. ہاں، اس میں سرویلنس کے لیے یا پاکستان چائنا الائنس کے لیے یا سی پیک کے لیے اس طرح کی چیزیں، یا اب جو اسپیشلی جو سعودیہ پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اس کو اس کی سرویلنس کرنے کے لیے میں بھی اس چیز کو وہ فورسی کر سکیں، کیونکہ بیسیکلی سعودی عرب پچھلے ڈیکیڈ سے یہ والا ڈیفنس پیکٹ امریکہ سے کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ امریکہ اس وقت تک یہ ڈیفنس نہیں کر سکتا تھا جب تک اسرائیل کے معاملات سیٹل نہ ہو جائے. فائنلی جب اب جی سی سی نے بھی، قطر میں بھی اور سعودی عرب میں بھی ایک بڑی کلیئر تھریٹ اپنے لیے اسرائیل کو دیکھ لیا. امریکہ تو اب ڈیفنس پیکٹ کرنے جا نہیں رہا تھا، تو اس لیے دے رش ٹوورڈ a Muslim, a genuine nuclear state to get nuclear umbrella for their sovereignty and safety. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور پھر پاکستان کے لیے بڑی سعادت کی ون سچویشن ہے. Exactly. پاکستان کو آگے کافی ساری ڈیفنس میں انویسٹمنٹ ملنے کے چانسز ہیں، اور پاکستان میں، اور یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب کا، یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اٹ ہیز نو لمٹس. یہ ڈیوریشن نہیں ہے، مطلب کوئی ڈیوریشن نہیں ہے، کوئی ایکسپائری نہیں ہے، کوئی لمٹس نہیں ہے. کس ایکسٹینٹ تک ہم ایک دوسرے کے لیے جا سکتے ہیں، اٹ از ناٹ ایون ڈیفائن. اور یہ ٹریننگ سے لے کے، یہ ایوالومنٹ سے لے کے، یہ R&D سے لے کے، یہ سیفٹی سیکورٹی تک وی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ بہت قیمتی وقت کا. امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ان کے ساتھ ایک میوچول ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یہ اسی طریقے سے آگے بڑھے، اور اس کے اندر ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ دیگر عرب ممالک کو بھی غیرت آ جائے. ہم ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں اس پریڈکشن کا آپ کی کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یا پھر ہفتوں میں دیکھیں گے کہ اور عرب ممالک بھی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ کریں گے. ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.